کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کون سا گناہ اتنا خطرناک تھا کہ اس کی سزا میں ایک پوری تہذیب کو زمین سے مٹا دیا گیا؟ کون سا عمل اتنا فطرت کی خلاف تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، زمین نے انہیں نگل لیا اور پھر ایک ایسی چیخ گونجی کہ پہاڑ لرز گئے اور زندہ انسان راکھ بن گئے؟ جی ہاں، 3 عذاب بیک وقت۔ آسمانی چیخ، پتھروں کی بارش اور زمین کا الٹ جانا، یہ گناہ اتنا مکروہ، اتنا خطرناک تھا کہ اللہ کی رحمت بھی غصے میں آ گئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، کیا واقعی اس قوم نے اللہ کے فرشتوں کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تھا؟ کیا یہ دنیا کے واحد قوم تھی جس نے فرشتوں کے ساتھ ایسا گستاخانہ رفتار کیا؟ اور سب سے حیران کن بات، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی زمین پر اس عذاب کے اثرات موجود ہیں؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آج بھی عذاب کی نشانیاں باقی ہے اور جدید سائنس نے اس واقعے کے بارے میں کیے انکشافات کیے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا سچ ہے جو آج بھی ہر انسان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 27 مقامات پر آیا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان کی داستان امت مسلمہ کے لیے کتنی اہم اور سبق آموز ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجے تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنی چچا کی دعوت حق کو قبول کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا وطن عراق چھوڑا تو حضرت لوط بھی ان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے نوازا اور ایک خاص مشن پر بھیجا، وہ مشن جو انسانی تاریخ کا سب سے مشکل اور خطرناک مشن تھا۔ تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ جیسے معتبر کتابوں میں درج ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اردن کے ایک وادی میں بھیجا جو آج کی اردن اور فلسطین کی سرحد پر واقع بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب تھی۔ یہاں سدوم اور عمورہ کے نام سے 2 بڑے شہر آباد تھے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر اس زمانے کی سب سے ترقی یافتہ، خوشحال اور مالدار شہر تھے۔ تفسیر قرطبی اور روح المعانی میں اس علاقے کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے، یہ دریائے اردن کی زرخیز وادی میں واقع تھے۔ یہاں کی تباڑی اپنی عروج پر تھی، پھلوں کے گھنے باغات تھے، تجارتی قافلے مسلسل آتے جاتے تھے، لوگ مال بدولت میں مگن تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو جنت کی طرح کہہ کر اس کی خوبصورتی اور زرخیزی کا ذکر فرمایا ہے، لیکن یہی خوشحالی آخرکار ان کی تباہی کا سبب بنی، کیونکہ جب انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ وقت، دولت اور آزادی ہو اور ساتھ میں دینی رہنمائی نہ ہو تو وہ اکثر راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق یہاں کے لوگ اتنے مالدار تھے کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مسافروں اور مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی شروع کی۔ جو بھی مسافر ان کے علاقے میں آتا وہ ان کا مال چھین لیتے، اسے ذلیل کرتے اور بے عزت کر کے بھگا دیتے۔ رفتہ رفتہ ان میں ایک اور خوفناک برائی پیدا ہوئی، ایک ایسی برائی جو انسانی فطرت کی بالکل خلاف تھی۔ مردوں نے عورتوں سے منہ موڑ لیا اور شہوت کے لیے مردوں کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ صرف چند لوگوں کی خرابی نہیں تھی بلکہ پوری قوم اس گناہ میں ڈوب چکی تھی۔ وہ اسے چھپاتے نہیں تھے بلکہ کھلے عام اور فخر سے کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ لیکن قوم لوط گناہ میں اندھی ہو چکی تھی، فخر کے ساتھ بدکاری کو عام کر چکی تھی اور دلوں سے حیا مٹ چکی تھی۔ تو ایسے اندھیرے میں حضرت لوط علیہ السلام ایک روشن چراغ کے مانند اٹھے۔ تفسیر طبری میں آتا ہے کہ آپ نے کئی سال تک اپنی قوم کو نرمی اور حکمت سے سمجھایا۔
بار بار اللہ کی طرف بلایا اور بدکاری سے روکا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں مذکور ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جب وہ توحید کی بات کرتے تو قوم کہتی، ہم تو اللہ کو پہلی ہی مانتے ہیں۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام ان کو اخلاقیات سکھاتے تو وہ کہتے، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، تمہیں اس سے کیا۔ وہ اتنی بگڑ چکے تھے کہ نصیحت کو مذاق سمجھنے لگے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، نرمی سے، خلوص سے، دن رات کی محنت کے ساتھ۔ قرآن مجید میں ان کا انداز دعوت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر رحم دل اور شفیق نبی تھے۔ وہ سخت الفاظ کبھی استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ پیار سے کہتے، یا قومی، اے میرے قوم۔ انہوں نے قوم سے کہا، یہ میرے بیٹیا ہے، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ اشارہ قبیلے کی ان عورتوں کی طرف تھا جن سے نکاح ممکن تھا، کیونکہ عربی روایت کے مطابق قبیلے کا سردار تمام عورتوں کو اپنی بیٹیا کہتا ہے۔ لیکن قوم کا جواب وہ بے شرمی کی آخری حد تھی۔ قوم نے بے شرمی سے جواب دیا، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قوم نے برائی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ کھلے عام فخر سے اس کا اعلان کر دیا۔ اور جب قوم لوط کھلے عام برائی کو اپنا چکی، نصیحت کو مذاق اور شریعت کو کھیل بنا چکی، تو حضرت لوط علیہ السلام کے لیے اب دکھ، افسوس اور بے بسی کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ برسوں کی مسلسل کوششوں، نرمی، حکمت اور دعا کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ قوم میں کوئی بہتری نہیں آ رہی بلکہ دن بدن گناہ بڑھتا جا رہا ہے، تو آخرکار انہوں نے اللہ کے حضور فریاد کی۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان فساد کرنے والوں کے خلاف میری مدد فرما۔ یہ دعا کسی غصے یا انتقام کی پکار نہیں تھی، بلکہ ایک نبی کی دل کی وہ ٹھنڈی آہ تھی جس نے اپنا سب کچھ صرف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی فریاد سن لی۔ اب زمین پر انصاف نازل ہونا تھا۔ رب العالمین نے آسمان سے اپنی 3 عظیم فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل۔ تفسیر طبری کے مطابق یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود اور سورہ ذاریات میں اس واقعے کی مکمل تفصیل بیان ہوئی ہے۔ جب یہ 3 نوجوان خوبصورت اجنبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے کہا، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، سلام، مگر ساتھ ہی دل میں سوچا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے مکمل عربی سلام نہیں کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ عام مہمان نہیں بلکہ کچھ خاص ہے۔ بغیر کوئی سوال کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیزی سے گھر کے اندر گئے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زوجہ حضرت سارہ سے کہا، 3 مہمان آئے ہیں، جلدی کچھ کھانے کی بندوبست کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازی کا الگ ہی مقام تھا۔ انہوں نے اپنے بہترین بچڑے کو ذبح کیا، بھونا اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ دسترخوان پر رکھ دیا۔ لیکن پھر کچھ عجیب ہوا، ان مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل میں خوف پیدا ہوا، کہیں یہ مہمان دراصل کوئی خطرہ تو نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فرشتوں نے خاموشی توڑی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ڈرو نہیں۔ پھر انہوں نے ایک خوشخبری دی، ہم تمہیں ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی نوید تھی۔ حضرت سارہ جو اس وقت ضعیف العمر تھے، حیرت سے بول اٹھی، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا شوہر بھی عمر رسیدہ ہے؟ فرشتے مسکرائے اور جواب دیا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ لیکن اصل میں یہ ملاقات صرف خوشخبری دینے کے لیے نہیں تھی، اصل مشن کچھ اور تھا۔ پھر فرشتوں نے اپنا مقصد ظاہر کیا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ بات قوم لوط کی ہو رہی ہے۔ ان کی دل میں بے چینی دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا، ان فیہا لوطن، مگر وہاں تو لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے اطمینان دلایا، ہم جانتے ہیں کہ وہاں کون موجود ہے۔
یوں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مستقبل کی نبی کی خوشخبری ملی اور دوسری طرف فرشتے ایک ہولناک مشن کے لیے روانہ ہو رہے تھے، وہ مشن جس سے تاریخ انسانی کا ایک سیاہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا تھا۔ فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے روانہ ہوئے تو ان کے چہرے پر خاموشی تھی، لیکن قدموں میں آسمانی حکم کی طاقت۔ وہ اب ایک ایسی قوم کی طرف بڑھ رہے تھے جو حد سے گزر چکی تھی، اور پھر وہ لمحہ آیا، اب یہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو ان کے سامنے انتہائی خوبصورت نوجوان کھڑے تھے۔ ایک لمحے کو تو حضرت لوط علیہ السلام رک گئے، ان کے آنکھوں میں پریشانی کی جھلک نمایاں ہو گئی، کیونکہ وہ اپنی قوم کی فطرت سے بخوبی واقف تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، جب ہماری بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے وہ ان کی وجہ سے پریشان ہوئے اور دل تنگ ہو گیا۔ یہ پریشانی کسی غلط نیت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس خوف سے تھی کہ اگر قوم کو ان مہمانوں کی موجودگی کا علم ہو گیا تو وہ کیا کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل کانپ گیا، مگر نبی کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ حالات جیسے بھی ہو حق اور ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا، انہوں نے انہیں عزت سے اندر بٹھایا، ان کے آرام کا خیال رکھا اور ان کے مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ انسان نہیں، آسمان سے آئی ہوئی اللہ کے فرشتے ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف مہمان تھے، اور عربی روایت میں مہمان کی عزت اور حفاظت میزبان کی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اس بار معاملہ صرف عزت یا روایات کا نہیں تھا، یہ معاملہ قوم کے اخلاقی زوال سے جڑا تھا، اور طوفان اب حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے تک آنے والا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو ظاہری طور پر ان کی شریک حیات تھی مگر دل سے اپنی قوم ہی کی حامی، چپکی سے قوم کے لوگوں کو جا کر اطلاع دے آئی، آج رات ہماری گھر میں کچھ بہت خاص اور خوبصورت مہمان آئی ہے۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ تفسیر طبری میں لکھا ہے کہ شام کے وقت حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر چند لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، پھر اور لوگ آئے، پھر اور، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ قرآن مجید میں اس منظر کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی قوم اس کی طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ یہ الفاظ صرف جسمانی دوڑ کی نہیں بلکہ ان کی وحشی خواہشات کی شدت کو بیان کرتے ہیں۔ یہرعون یعنی وہ تیزی سے بے قابو ہو کر جیسے درندے شکار کی طرف لپکتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر ٹوٹ پڑے۔ باہر قوم چیخ رہی تھی، اے لوط، اپنے مہمان ہمارے حوالے کر دو، تم جانتے ہو ہمیں کیا چاہیے۔ اور اندر ایک نبی کا دل تڑپ رہا تھا، وہ اپنے دروازے کو، اپنی قوم کو، اپنی مہمانوں کو ایک ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کرب تھا، دل میں آنسو تھی، اور زبان پر صبر کی دعا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس لوط جیسی طاقت ہوتی تو میں ان سے لڑتا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام صرف نبی ہی نہیں بلکہ ایک بہادر مرد بھی تھے۔ لیکن جب دشمن پوری قوم ہو جائے تو انسان خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ تنہا کھڑا نہیں رہ سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام اب اس لمحے میں تھے جہاں صرف اللہ ہی ان کا سہارا تھا، لیکن نبی کبھی خوفزدہ ہو کر پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضرت لوط نے ہمت کی، دل کو تھاما اور گھر سے باہر نکلے، دروازے کو اپنے پیچھے بند کیا تاکہ ان کے مہمان محفوظ رہے۔ یہ وہ مہمان تھے جن کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار تھے۔ پھر وہ ایک نبی، ایک باپ اور ایک بہادر انسان کی حیثیت سے اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ قرآن مجید میں ان کے الفاظ یوں محفوظ ہے، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار شخص نہیں؟ یہاں بیٹیوں سے مراد قوم کی عورتیں تھے، یعنی حضرت لوط انہیں نکاح کی پاکیزہ راہ کی طرف بلا رہے تھے، مگر ان کے الفاظ بڑے سخت تھے۔ قوم کی نگاہوں میں نہ شرم تھی نہ عقل۔ ان کا جواب تھا، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں۔
اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، ان کا دل جیسے زمین پر آ گرا۔ انہوں نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کاش میرے پاس تمہاری مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی زبردست سہارے کے پناہ لے سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نبی جو صبر و استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، انسان ہونے کی حد پر آ جاتا ہے۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے بے بسی کے الفاظ نکلے تو اچانک اندر سے ایک پراطمینان مگر طاقتور آواز آئی، اے لوط، ہم تمہارے رب کی بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ کلمات جیسے حضرت لوط کے دل میں روشنی بن کر اترے۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ جب فرشتوں نے اپنا اصل تعارف کروایا تو حضرت لوط نے سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی مدد پہنچ چکی ہے۔ اور پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، رات کی کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے اور اس عذاب کو دیکھنا بھی ممنوع ہے۔ لیکن حضرت لوط کی بیوی کے لیے کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ قرآن اور احادیث میں صاف آتا ہے کہ وہ دل سے اپنی قوم کے ساتھ تھی، اسی لیے نجات کے حکم میں اس کا ذکر نہیں آیا۔ کمرے کے اندر عذاب کا تذکرہ ہو رہا تھا اور باہر کا منظر اور بھی خوفناک ہو چکا تھا۔ قوم کا ہجوم چیختا چلاتا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شیطانی جنون میں اندھے ہو چکے تھے۔ اور تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا صرف ایک کنارہ ہلایا اور بس قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیے۔ وہ سب کے سب اچانک اندھے ہو گئے۔ وہ ادھر ادھر ٹکرانے لگے، چیخنے لگے، لیکن اب کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ کیا منظر تھا وہ! وہی قوم جو ابھی حضرت لوط کے دروازے پر شیطان کی طرح چنگاڑ رہی تھی، اب اندھی ہو کر ادھر ادھر ٹوکرے کھا رہی تھی۔ تفسیر طبری میں آتا ہے کہ وہ درد سے چیخ رہے تھے، اے لوط، تم نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ لیکن وہ اب نہ دیکھ سکتے تھے، نہ سمجھ سکتے تھے، نہ بچ سکتے تھے۔ کچھ اندھیرے میں ہاتھ پھیلائے اپنے گھروں کو ڈھونڈ رہے تھے اور کچھ زمین پر گر کر سسک رہے تھے۔ لیکن یہ تو صرف عذاب کی شروعات تھی۔ اور دوسری طرف رات کی گہری خاموشی میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے ان قریبی ساتھیوں کے ساتھ خاموشی سے نکل رہے تھے جو ایمان لا چکے تھے۔ صحیح احادیث کے مطابق ان کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں تھے اور حضرت لوط کی بیوی وہ پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ دل سے قوم کے ساتھ تھی اور اسی کا انجام اسے ملا۔ تفسیر قرطبی کے مطابق حضرت لوط نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں دیکھا کیونکہ فرشتوں کا حکم تھا تم میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے۔ یہ صرف ایک تنبیہ نہیں تھی بلکہ ایک الہی راز تھا، یعنی جو کچھ پیچھے ہونے والا تھا وہ اتنا ہولناک تھا کہ اسے دیکھنا بھی انسان کے برداشت سے باہر تھا۔ وہ خاموشی سے چلتے رہے، ہر قدم کے ساتھ ایک بستی، ایک تاریخ، ایک دور پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا۔ ان کے دل میں کیسی طوفان خیز کیفیت ہوگی، برسوں کی محنت، دعائیں، نصیحت، آنسو، سب ایک عبرتناک انجام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے اللہ کا فیصلہ کبھی ظالم نہیں ہوتا، اور یوں رات کی تاریکی میں صرف ان کے قدموں کی آہٹ باقی تھی اور ان کے پیٹ پیچھے ایک پوری قوم اپنی انجام کی طرف جا رہی تھی۔ اب فجر کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ایمان والے گھر والوں کے ساتھ محفوظ مقام تک پہنچ چکے تھے۔ وہ سانس سے تامے خاموشی سے پیچھے چھوڑے ہوئے شہر کی سمت دیکھے بغیر صرف اللہ کے پناہ میں تھے۔ اور پھر اللہ کا وعدہ پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ سب سے پہلے ایک زوردار چیخ، اس چیخ کے بارے میں قرآن کہتا ہے، پس ان کو صبح ہوتے ہی ایک زوردار چیخ نے آ پکڑا، ایسی چیخ کہ آسمان لرز اٹھا۔ قوم لوط کی جسم ساکت ہو گئے۔ زندگی کا سلسلہ لمحوں میں ختم ہونے والا تھا۔ یہ پہلا عذاب تھا اور سب سے ہلا دینے والا آغاز۔ لیکن اللہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ گناہ جو اس قوم نے کیے تھے وہ عام نافرمانی نہیں تھی، بلکہ فطرت کے خلاف بغاوت، انبیاء کے توہین اور اجتماعی فساد کا بدترین مظاہرہ تھا۔
اس لیے اس ہولناک چیخ کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی۔ قرآن فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر پکی مٹی کی پتھروں کی بارش برسائی۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے، قرآن انہیں سجیل کہتا ہے، یعنی سخت آگ سے پکے ہوئے پتھر۔ تفسیر طبری میں لکھا ہے کہ ہر پتھر مخصوص تھا، ہر ایک پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر وہ گرنا تھا۔ کوئی میدان میں بھاگ رہا تھا، کوئی درخت کے نیچے چھپا ہوا تھا، کوئی پہاڑ کے پیچھے پناہ لینا چاہتا تھا، لیکن اللہ کا پتھر اس حد تک پہنچتا اور وہی اس کی جان نکل جاتی۔ یہ دوسرا عذاب تھا، مکمل نشانی پر اور انفرادی۔ مگر افسوس، اللہ کا غصہ یہاں بھی قابو میں نہ آیا، کیونکہ وہ گناہ اتنا بڑا تھا، اتنا ناپاک کہ اللہ کی غیرت اسے برداشت نہ کر سکی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ قرآن کہتا ہے جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو اوپر سے نیچے کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے کنارے سے پورے علاقے کو اٹھایا، سدوم، عمورہ اور تمام آس پاس کی شہر، پھر انہیں آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں نے نیچے سے کتوں کی بھونکنے اور مرغوں کے بانگے سن لی، اور پھر پوری بستی کو الٹا کر زمین پر دے مارا۔ اوپر نیچے ہو گیا اور نیچے اوپر، زمین تہرا گئی، ہوا رک گئی اور وہ شہر تاریخ سے مٹ گیا۔ یہ تیسرا اور آخری عذاب تھا، فیصلہ کن، مکمل اور اللہ کی شدید غصے کا مظہر۔ اللہ کا غصہ اتنا شدید تھا کہ ایک عذاب کافی نہ تھا، چیخ آئی، مگر وہ غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ پتھروں کی بارش ہوئی، پھر بھی وہ غیرت الہی کو تسکین نہ دے سکی، یہاں تک کہ پوری زمین ہی الٹا لی گئی اور آسمان سے نیچے دے ماری گئی۔ اتنے بڑے گناہ، اتنی بڑی بغاوت کہ اللہ کا غضب پے در پے 3 شکلوں میں نازل ہوا۔ اور کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری دعا ہماری حق میں نہ ہوتی تو ہم کس حال میں ہوتے؟ کیا ہم ان قوموں سے کم نافرمان ہے؟ کیا ہماری گناہ چھوٹے ہیں؟ نہیں، بلکہ آج تو وہی گناہ جو اس قوم کی تباہی کا سبب بنے ہمارے معاشروں میں عام ہو چکی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم پر اللہ کے رسول کی دعا کا سایہ ہے۔ تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ وہ پورا علاقہ مکمل تباہ ہو گیا، زمین کا چہرہ بدل گیا اور بعد میں اسی جگہ بحیرہ مردار وجود میں آیا جو آج بھی ایک زندہ نشانی کے طور پر باقی ہے۔ یہاں ایک اور حقیقت جانیے، اللہ کا غصہ اتنا شدید تھا، اتنا شدید کہ وہ عذاب جو نازل ہوا آج بھی اپنی پوری شدت کے ساتھ بحیرہ مردار کے شکل میں موجود ہے۔ یہ صرف داستان نہیں بلکہ ایک زندہ یاد دہانی ہے کہ اللہ کے غضب میں دیر نہیں بلکہ فکر و عبرت کا لازمی نعم البدل ہے۔ آج بھی وہ زمین جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان تک اٹھائی تھی، زمین پر سب سے لویسٹ لینڈ پوائنٹ ہے، یعنی سمندر کے سطح سے تقریباً 430 میٹر نیچے واقع ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں زمین اوپر نیچے اور نیچے اوپر ہوئی تھی، اور آج بھی وہی زمین ہے مگر ایک سیاہ مردہ سمندر کے سطح کے نیچے۔ سائنس بھی اس تباہی کی گواہی دیتی ہے۔ ماہرین ارضیات نے یہاں گندک یعنی سلفر کے ذرات دریافت کیے ہیں جو غیر معمولی طور پر خالص اور جلائی ہوئی ہے۔ وہی نشانیاں جو قرآن و تفسیر میں مذکور سجیل کے پتھروں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، سائنس اور تاریخ مل کر بتاتی ہے کہ اس واقعہ میں فقط علمی مظاہرہ نہیں بلکہ ایک جسمانی اثر شواہد کے ساتھ آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ قوم لوط کا ذکر قرآن میں 27 بار آیا۔ یہ بار بار دہرانا محض تکرار نہیں، ایک زوردار صدا ہے۔ اللہ ہمیں بچا لے اس قہر سے جو چیخ بن کر آتا ہے، اس غضب سے جو زمین کو بھی الٹا دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، بصیرت دے اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔